الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یوزینی ابن آدم یسب الدہر وأنا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار متفق علیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہ کریم آدم کا بیٹا مجھے ایذا دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتے اور میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں حکم ہے، رات اور دن کو میں بدلتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے رب جلیل کا یہ ارشاد۔ عموماً ہمارا عام انسانوں کا یہ رویہ ہے کہ ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے زمانہ ہی خراب ہے، کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے زمانہ ہی خراب ہے، یا جو کم از کم کہتا ہے بندہ تو اسے یہ شکوہ ہوتا ہے میری قسمت خراب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ یہ جملہ کہہ کر مجھے ایذا دیتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حالات کو بنانے بگاڑنے میں زمانہ مؤثر ہے تو زمانے کی تو کوئی حقیقت نہیں، بنانا بگاڑنا تو اللہ کی فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے۔ اور اس بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو دکھ، جو تکلیفیں آتی ہیں بما کسبت ایدیکم، تمہارے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے، تم خود مصیبتیں خریدتے ہو۔ اور الزام کرنے والے پہ دیتے، اب اس کا نام زمانہ رکھ لو، بھگوان رکھ لو، دیوی دیوتا رکھ لو، کوئی اور رکھ لو، اللہ تو ایک ہے، واحد و لا شریک، احد و لا شریک ہے، اور وہی کارساز کریم ہے، بدلنے والا، اچھا پسندیدہ یا ناپسندیدہ جو کچھ آتا ہے وہ اس کی طرف سے، وہ کیوں بھیجتا ہے یہ الگ بحث ہے۔ وہ مالک ہے ہر شے کا، بغیر کسی وجہ کے ہر چیز کو تباہ کر دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ آپ ایک مکان بناتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، بنانے کے بعد آپ ایک بلڈوزر لگا کے اسے تہس نہس کر دیں، کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ آپ کا اپنا ہے، آپ نے پیسے اپنے خرچ کیے، وقت اپنا خرچ کیا، اپنی مرضی سے بنایا، اپنی مرضی سے گرا دیا، کسی کا کیا ہے؟ کائنات اس کی اپنی ہے، اس نے خود بنائی، کسی کی اس میں کوئی شراکت ہے؟ کوئی بنانے میں کسی نے مدد کی، یا کوئی کسی نے مٹیریل فراہم کیا، یا کسی نے مشورہ دیا، یا نقشہ بنوایا، کیا کیا کسی نے؟ وہ ساری کائنات کو آنے واحد میں تباہ کر دے، مٹا دے، کوئی اس پر سوال نہیں کر سکتا، اس کی اپنی ہے۔ اس کے باوجود وہ کریم فرماتا ہے کہ تم نہ بگاڑو تو میں نہیں بگاڑوں، بلکہ منع فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، میں نے جو نظام بنایا ہے وہ سارا بہت خوبصورت، میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے، سارا اصلاح شدہ ہے، سارا بہت بہترین ہے۔ تمہارا عقیدہ اور عمل اس میں خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا تم کیوں فساد پیدا کرتے ہو؟ اگر خرابی انسانی
اقدار اور انسانی اعمال اور انسانی رویوں سے آتی ہے، تو پھر کرنے والے کو غلط کہنا، خراب کہنا، برا کہنا اور بڑا منہ بھر کے کہہ دینا زمانہ ہی برا ہے، زمانہ ہی خراب ہے۔ زمانے سے مراد ہوتی ہے یہ جو کرنے والا ہے وہ خراب ہے، فرمایا کرنے والا تو میں ہوں اور تو کوئی ہے نہیں۔ تو وہ براہ راست نہ صحیح، بالواسطہ صحیح، لیکن وہ توہین تو میری ہوتی ہے، میری عظمت کو للکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میری قسمت ہی خراب ہے۔ نہیں، قسمت بنانے والا خراب بناتا ہے۔ قسمت بنانے والا کون ہے؟ تو غلطیاں کرتا ہے، خراب بنا دیتا ہے، ایسی نہیں بات، اس نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، ہم خود اسے خراب کرتے ہیں، ہمارا کردار اسے بگاڑتا ہے۔ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، دونوں راہیں دکھا دی ہیں، ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، جہاں کھڑے ہو تم یہاں سے دو راستے ہیں، ایک دائیں کو جاتے ہیں، ایک بائیں کو جاتے ہیں۔ دائیں پر چلو گے تو یہ شکر کا راستہ ہے، بائیں نکلو گے تو یہ ناشکری کا ہے، ناشکری کرو گے تو اس کے نتائج آئیں گے۔ ہمارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ مسلمان ہی پریشان ہیں، کافر تو موج کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر پیدا ہونے سے مرنے تک سکون نام کی چیز سے آشنا ہی نہیں ہوتا۔ کڑوی چیز اسے کڑوی لگتی ہے جس نے کبھی میٹھا کھایا ہو، جس نے ساری عمر میٹھا چکھا ہی نہ ہو، اسے کڑوا کھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سمجھتا چیزیں ہوتی ہے ایسی۔ کوئی کافر ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک سکون کا ایک سانس نہیں لے سکتا، کسی نہ کسی فکر میں، کسی نہ کسی غم میں گھلتا رہے۔ دنیاوی آسائشیں ان کے پاس کیوں ہیں؟ جہاں جہاں ان کے پاس کوئی آسائش ہے اس کا تجزیہ کر کے لے جائیں، اس کی بنیاد جو ہوگی وہ اسلامی اصولوں پر ہو۔ اگر ان کے پاس دولت ہے تو ان کا کاروبار اسلامی اصولوں کے مطابق۔ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے نا، تقسیم ملک سے پہلے عموماً ہمارے علاقے میں تو سارے دکاندار اور تاجر صرف ہندو سکھ ہی تھے، مسلمان تو اس کو دکانداری کو اپنی توہین سمجھتے، فوج میں نوکر ہو جاتے تھے یا کاشتکاری کرتے۔ تو انہیں دیکھا کہ جس چیز کی زیادہ مانگ بھی ہوتی اس کے ساتھ وہ منافع کم کر دیتے، اگر پہلے 2 پیسے لے رہے ہیں پھر 1 پیسہ کر دیں۔ یہ کیوں؟ یہ تو زیادہ بک رہی ہے، تو 2 کا 3 کر دیتے، زیادہ پہ ہوتے نہیں۔ زیادہ منافع کرنے سے دولت نہیں آتی، منافع کم کرنے سے آتی ہے، چیزیں بکتی زیادہ ہیں۔ ہم جب منافع کم کرتے ہیں تو زیادہ گاہک اس طرف آتے ہیں سستی لے کر، تو ہماری جہاں 500 کی سیل ہونی ہے وہاں 5000 کی ہو جاتی ہے۔ تو جو منافع ہم کم کرتے ہیں وہ کم کی بجائے سیل اور فروخت زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھ لو کہ رمضان المبارک کے آنے سے ہفتہ پہلے چیزیں دگنی مہنگی کر دی۔ اگر یہ لوگ، ہم لوگ بھی اپنا منافع کم کرتے تو سیل زیادہ نہ ہوتی، ثواب بھی ہوتا، لوگوں پہ احسان بھی ہوتا۔ مغرب میں آپ دیکھیں کافر ہیں، غیر مذہب کے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے رمضان شریف میں سستی کر دیتے، اور یہ نہیں کہ انہیں نقصان ہوتا ہے، وہ چیزیں زیادہ بک جاتی ہیں، منافع زیادہ آ جاتا ہے۔ کافر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کے مقدس مہینے، مسلمانوں کے مقدس مہینے میں نقصان اٹھائے؟ وہ نقصان نہیں اٹھاتے۔ اس میں فلسفی یہ ہے کہ جب وہ نرخ کم کرتے ہیں تو جن لوگوں کو نہیں ضرورت وہ بھی سستی سمجھ کے خرید لیتے ہیں، تو منافع ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو جہاں بھی زندگی میں، اعمال میں کافر بھی اسلامی اصول اپنائے گا، دنیا کا فائدہ اسے بھی ہوگا۔ مومن اپنائے گا تو اسے 2 جہانوں کا، دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا حالات کو بگاڑتا تمہارا کردار ہے، الزام تم زمانے کے حالات بدلنے والے پہ رکھتے ہو، تو بہت بڑی گستاخی ہے، اور اس کا دھیان رکھیں۔ بڑے ہم آرام سے کہو میری تو یہ قسمت ہی خراب ہے۔ اگر قسمت خراب ہے تو الزام تو بنانے والے پر آیا نا۔ ہم کہتے ہیں یہ مکان، یہ دیوار خراب ہے، الزام کس پر ہے؟
دیوار بنانے والے پر ہے نا، دیوار خود تو نہیں بن گئی، جس نے بنائی اس نے خراب بنائی۔ تو جس نے قسمت بنائی معاذ اللہ اس نے خراب بنا دی؟ نہیں، اس نے بڑی خوبصورت بنائی، ہم نے خراب کر، ہم نے اسے بگاڑ دیا۔ اس نے ہمیں جب اختیار دیا تو پھر ہم ٹیڑھے ٹیڑھے چلنے لگے، اس کے اثرات جب آئے تو شکوہ پھر بنانے والے پر۔ تو یہ کسی حال کسی طور روا نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے، اور کہیں کوئی کمی خرابی دکھ ہے تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کریم سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں میں نے غلطی کی ہے، لیکن اس کا رد عمل آ جاتا ہے تو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ جو میں جانتا ہوں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، جو میں نہیں جانتا اس سے بھی توبہ، جو میں نے جان بوجھ کر کیے ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں، جو نادانی میں ہو گئے میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ اس کا علاج بنانے والے کا شکوہ نہیں، بنانے والے سے رجوع اور توبہ ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدا اصبر على عذاب يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایذا دہ باتوں کو سنتا ہے اور اس پر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں۔ یعنی جتنی لوگ ایذا دینے والی ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کے بارے، ہمارے بارے، سننے والے کے بارے، اور پھر ہم صبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مارا، فرمایا اللہ کریم سب سے زیادہ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور پھر ایسے کریم ہیں کہ لوگ تو ان کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو عافیت دیتے ہیں اور رزق دیتے ہیں۔ ہم نے تو کسی کا کوئی تحفظ نہیں کرنا ہوتا، کسی کو رزق نہیں دینا ہوتا، کسی کو زندہ رکھنا نہیں ہوتا۔ ہمارا صبر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو بڑی زیادتی کی، میں نے صبر کیا کہ رد عمل میں سے کا کچھ بگاڑا نہیں، اسے نقصان نہیں پہنچا۔ فرمایا اللہ ایسا کریم ہے کہ لوگ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں کہ اس کے لیے لڑکا ثابت کرتے، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ پھر انہیں برداشت کرتا ہے، جب تک مہلت دی ہے تب تک نبھاتا ہے۔ ان کے وجود میں بھی 10 کھرب سیل ہیں، ہر وجود میں ہر سیل کو پال رہا ہے، بنا رہا ہے، مٹا رہا ہے۔ زندگی کی سہولتیں ہوا ان پر بند نہیں کی، سورج کی روشنی بند نہیں کی، رزق کے دروازے بند نہیں کیے، اولاد کوئی دنیا کی نعمت بند نہیں کی۔ یہ الگ بات کہ انہیں اگر سکون نصیب نہیں ہے تو خود انہوں نے سکون کا راستہ چھوڑ دیا۔ ایک بندہ ایک طرف باغات ہوں، ایک طرف ویرانہ اور جنگلات ہیں، وہ راستہ جنگل کا اختیار کرے اور پھر کہ میرے راستے میں کوئی باغ نہیں آیا تو اس کا شکوہ بے جا ہے۔ جب اسے بتا دیا گیا کہ سارے راستے میں جنگلات ہیں، حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، چور ڈاکو ہیں، دوسرے راستے پر جاؤ کہ محفوظ ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، چشمے ہیں، باغ ہیں، پھول ہیں، بہاریں ہیں، وہ رستہ جنگل کا لے لیتے ہیں، پھر وہ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے راستے میں تو کوئی باغ نہیں ہے، ابھی تو ہم نے رستہ ہی جنگل کا لیا، باغ کہاں ہے؟